ہمیں اور آپ کو راستہ چلتے ہوئے نظریں کہاں رکھنی چاہیے؟ لیکن حالات آپ کے اور ہمارے یہ ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر جتنی شریعت کے احکام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اللہ رحم۔ آپ غور فرمائیے کہ آپ کا اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری قوم کے نوجوان شادی بیاہ کے موقع پر ان جگہوں پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے ہماری بہن اور بیٹیاں گزرا کرتی ہیں۔ آقا فرماتے کما تدین و تدان، جیسا آپ کریں گے ویسا آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ آج اگر آپ چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر شادی بیاہ کی مجلسوں میں آ کر دوسرے کی بہن بیٹیوں کو بری نگاہ سے دیکھو گے، رفیقان گرامی میرے بھائی، آج تو نوجوان ہے، کل کو باپ بھی بنے گا، تیری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، تیری بیٹی بھی اسی طرح، تیری بہن بھی اسی طرح۔ اگر کسی کی شادی میں آئے گی تو اگر آج تو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے تو کل تجھ سے کوئی بڑا والا تیری بہن بیٹیوں کو بھی تکتا ہوا۔ پیارے اسلامی بھائیو، ذہن حاضر رکھیں، ایک بزرگ ہے اور پوری زندگی محنت و مشقت کر کے اپنے بچوں کو کھلاتے رہے، پلاتے رہے، محنت و مشقت کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے رہے۔ ان کی کئی بیٹیاں اور صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب تک باپ کے جسم میں جان ہوتی ہے نا، وہ تھکتا نہیں ہے بلکہ اولاد کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، کماتا رہا، اپنے بچوں کو کھلاتا رہا، یہاں تک کہ اب اس انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اسی درمیان میں اسے ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ اس کے کام کاج کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب آپ میں سے ہم میں سے کسی انسان پر پریشانی کا دور آتا ہے، مشکل کی گھڑی آتی ہے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں، بھائی بھی ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اگر ایک بھائی بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج کے لیے دوسرے بھائی کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب اسی بھائی کے مکان کے بکنے کا نمبر آتا تو وہی بھائی اس کے مکان کو خرید لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بوڑھا باپ چارپائی پر دراز ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیتیں اس انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ رفیقان گرامی، اب گھر پر فاقہ ہے، 5 یا 6 بچیاں ہیں اس بوڑھے انسان کی، ایک بیٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچے فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، ماں سے برداشت نہ ہوا، ماں اپنے پڑوس میں گئی اور جا کر کے اپنے بچوں کے لیے 1-2 وقت کا کھانا مانگا۔ لیکن رفیقان گرامی، آپ جانتے ہیں آپ کے اور ہمارے دروازے پر اگر کوئی سائل آتا ہے تو ہم اس کو دھکا دے کر اپنے دروازے سے بھگا دیا کرتے ہیں۔ لوگوں اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ پروردگار عالم نے تمہیں جیب میں ہاتھ ڈال کر دینے والا بنایا ہے۔ وہ غریب میں اگر چاہتا تو تمہیں بھوک 1 نمبر کا بھکاری بنا، 1 نمبر کا بھکاری بنا سکتا ہے۔ رفیقان گرامی، عورت اپنے پاس پڑوس میں گئی، سب کے یہاں اپنی مفلسی کی، محتاجی کی، تنگ دستی کی شکایت کی، لیکن رفیقان گرامی کسی نے اس عورت کی مدد نہ کی۔ بچے بھوک سے تڑپتے رہے، بچے بھوک سے بلکتے رہے، یہاں تک کہ ماں سب جگہ سے تھک ہار کر اپنے گھر آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹیاں بڑی تھیں، بیٹا سب سے چھوٹا تھا، وہ کئی دن سے بھوکا تھا۔ اپنی ماں کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا، ماں میں کئی دن سے بھوکا ہوں، میری روٹی کا انتظام کر لے۔ آپ سوچئے اگر آپ کی اولاد کے ساتھ، آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ ایسے حالات کسی بھی انسان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ رفیقان گرامی، ماں کا کلیجہ باہر کو آ گیا، ماں رونے لگی، ماں تڑپنے لگی، اور ماں نے اپنے لال کو سینے سے لگا کے کہا تھا، میرے بیٹے پریشان نہ ہو، جس اللہ پاک نے یہ بیماری دی ہے وہی پاک پروردگار شفا بھی عطا فرمائے گا۔ آج غریبی ہے، کل کو خوشحالی بھی آئے گی۔ میرے لال، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہ
حال اچھا۔ بیٹا ماں کے پاس سے نا امید ہو کر اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، باپ بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، بیٹے سے پوچھتا ہے بولو بیٹے کیسے آنا ہوا؟ کہا بابا کئی دن سے بھوکا ہوں۔ بیٹے کی امید ماں سے وابستہ ہوتی ہے، ماں کے پاس سے بھی نا امید ہو کر کے آ گیا ہوں، اب آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میرے کھانے کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ کے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، باپ محتاج ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، آنکھ سے دو چار آنسو نکلتے ہیں، اپنے لال کو سینے سے لگا کر تسلی دیتا ہے۔ بیٹا نا امید ہونے کے بعد میں اپنی بڑی بہن کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے میری بہنا باپ سے نا امید ہو گیا، ماں سے نا امید ہو گیا، میری بہن اگر تم سب مل کر ایک وقت کے کھانے کا انتظام میرا نہیں کر سکتے، میرے پیٹ کی آگ کو نہیں بجھا سکتے ہو، تو مجھے تھوڑا سا زہر لا کر کے دے دو تاکہ وہ زہر کھا کر اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہن کو اپنے بھائیوں سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے، یہ الگ بات ہے جب بہن کی شادی ہو جاتی ہے تو بھائی اپنی بہنوں سے منہ موڑ لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہن نے اپنے بھائی کو سینے سے لگایا اور کہا تھا میرے بھائی تیرے کھانے کا انتظام تیری بہن کرے گی۔ اپنے گاؤں کے امیروں کے پاس جاتی ہے، سب جگہ سے نا امید ہونے کے بعد اس بازار میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں لڑکیاں اپنے جسم کو بیچ کر کے اپنے گھر کا خرچہ اٹھاتی ہے، اپنے بھائیوں کی پرورش کرتی ہے، اپنے بیمار باپوں کا علاج کیا کرتی ہے۔ آپ دنیا داری پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہو لیکن قوم کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، غیر مسلموں کے یہاں کام کرتے کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نے آپ کو دولت دی ہے، اس دولت کا جب تک آپ سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، جب تک آپ کو جنتی جھول میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ رفیقان گرامی، وہ بیٹی چلی جاتی ہے اس بازار میں جہاں پر لڑکیاں اپنے جسم کو بیچ کر کے اور اپنے گھر کا خرچہ چلایا کرتی ہیں۔ رفیقان گرامی، سینکڑوں لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، امیر زادے آتے ہیں، امیر آتے ہیں، ایک ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن حیرت کی بات ہے سب لڑکیوں کو خریدار مل گئے لیکن اس لڑکی کو ایک بھی خریدار نہ ملا، کسی لڑکی نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ شام کی تاریکی چھاتی ہے، رات کا سناٹا چھاتا ہے، بچی بڑی پریشان ہے، ارے میں ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہوں، حسین و جمیل بھی ہوں، میری جسامت بھی بہتر ہے، سب کو خریدار مل گئے ہیں لیکن میری طرف تو کسی نے اٹھا کر کے نہیں دیکھا ہے۔ بھائی کی بھوک یاد آتی ہے، بھائی کی مفلسی یاد آتی ہے، باپ کی بیماری یاد آتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، ہلکے ہلکے قدموں سے اپنے گھر کی طرف رواں دوا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کی جیب میں جب پیسہ ہوتا ہے تو آپ کی زبان بھی خوب چلتی ہے، آپ کے پاؤں بھی خوب چلتے ہیں، اور جب انسان غریب ہوتا ہے تو انسان کی اپنی عقل بھی ساتھ چھوڑ دیا کرتی ہے۔ وہ بچی دبے قدموں اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بوڑھا باپ چارپائی پر لیٹا ہوا پریشان ہے، بیوی سے پوچھتا ہے آج تک میری بیٹی نے میری اجازت کے بغیر اپنے قدم کو نہیں نکالا ہے، آج میری چاند سی بیٹی کہاں چلی گئی ہے؟ ماں رونے لگتی ہے، مجھے معلوم نہیں کہاں گئی ہے۔ جیسی رات کی تاریکی میں دروازے پر آواز آتی ہے، دستک دی جاتی ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ اسلامی شہزادی گھر کے اندر آتی ہے۔ باپ پوچھتا میری بیٹی ذرا یہ تو بتا دے تو کہاں گئی تھی؟ آج تک تو نے میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہیں نکالا ہے، میری لاڈلی بیٹی آج تو کہاں چلی گئی تھی؟ بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے، اپنے باپ کے سینے سے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے بابا میں اس بازار میں چلی گئی تھی جہاں پر میری ایسی کمزور بیٹیاں سینکڑوں کی تعداد میں اپنے جسم کا سودا کر کے اپنے بھوکے بھائیوں کا پیٹ پالا کرتی ہیں، اپنے بوڑھے باپوں کا علاج کرایا کرتی ہے۔ باپ پوری طاقت کو سمیٹنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور بیٹا وہ کہتا ہے میری بیٹی سے کیا ہوا؟ کیا تو نے منہ کالا تو نہ کیا؟ کیا تو نے حرام کاری تو نہ کرائی؟ کہا بابا ارادہ تو پورا تھا لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ساری لڑکیوں کو خریدار مل گئے لیکن بابا تیری بیٹی کو کسی نے بری نگاہ سے بھی نہیں دیکھا۔ اس وقت باپ کے جسم میں جان آ جاتی ہے اور باپ کہتا میری بیٹی ابھی تو صبح سے لے کر شام تک کھڑی ہوئی ہو، اگر پوری زندگی اسی طرح اس چوک تک کھڑی رہتی تو دنیا کا کوئی بھی انسان تیری طرف بری نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا۔ کہا بابا ایسا کیوں؟ بیٹی اس لیے کہ جب سے تیرے باپ نے جوانی کی پولیس پر قدم رکھا ہے، جب سے تیرے باپ کو عقل و شعور آیا ہے، تب سے لے کر آج تک
तेरे बाप ने किसी बेटी को बुरी निगाह से नहीं देखा है। अरे जब मैंने किसी की बेटी को बुरी निगाह से नहीं देखा तो मेरी बेटी को कोई बुरी निगाह से नहीं देखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, अज़मत फातिमा, मौलाना शादाब हुसैन साहिब क़िबला, नारे। सरकार फरमाते कमा तदीनु तुदान, जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ भी। आप सोचिए शादी ब्याह में क्या क्या नहीं होता है। तवज्जो के साथ थोड़ा ज़हन हाज़िर कि जल्दी से मेट लेंगे, आखिरी तकरीर है। प्यारे साईं भाइयों, आप गौर फरमाइए, पहले सूरत हाल ये थी सूफी यूनुस साहब क़िबला के, एक शेर सुनाऊँ आपको, इजाज़त है? अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो मैं समझूंगा तकरीर समझ में आ रही है। इस दौर का हर नक्शा उल्टा नजर आता है, इस दौर का हर नक्शा उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। मजनू नजर आती है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। समझ में नहीं आया आपके? मजनू एक आदमी था। सीधा शेर तो ये था कि इस दौर का हर नक्शा दूल्हा मियाँ का है। यार मेहंदी लग रही है उनके, बुलाओ भाई, ज़हन हाजिर आपका। मजनू एक आदमी था और लैला एक औरत थी। तो सीधा शेर क्या होगा? इस दौर का हर नक्शा उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आता है, लैला, तो उल्टा कहाँ होगा? इस दौर का हर नक्शा उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है, आदमी औरत नजर आती है। मजनू नजर आती है, लैला नजर। देखो आप गौर फरमाइए, जितने यहाँ पर नौजवान भाई बैठे, बुजुर्ग भी हैं और इमाम साहब भी हैं, आप देखिए सबके गिरेबान के बटन लगे हैं नहीं है। ये हिस्सा हमें छुपाना चाहिए, हमारी बहनों को छुपाना चाहिए। बोला कुछ तो बोलो, लेकिन क्या है बताइए? आपकी बहनें मेरी बेटियां हैं, उनका हाल क्या है कि उनका पूरा गिरेबान, यहां तक कि उनकी पीठ भी खुली है। हमारी और आपकी आस्तीन यहां तक है। और कौम की बेटियों का हाल क्या है? पहले ज़माने में फुल आस्तीन, फिर आ गई हाफ आस्तीन, अब तो बिल्कुल साफ आस्तीन चल रही है। अल्लाह रहम फरमाए। ये इमाम साहब निकाह पढ़ाने जाते होंगे, बड़ी मुश्किल से तो वहाँ जाने देती हैं। और प्यारे इस्लामी भाइयों, वो बहन बेटियाँ किसकी हैं? जैसे आप देखते हो दूसरे की बहन बेटियों को, तो आपके अलावा पूरी दुनिया नेक कोई है? जब आपकी बहन बेटियां इस हालत में गिरिबान खोल कर हाफ आस्तीन में, साफ आस्तीन में जाएंगी तो उन्हें भी तो कोई ना कोई देखेगा, नहीं देखेगा? तो जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ भी